بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے۔ چین کے زنجیانگ اوئیغور خود مختار خطے سے تعلق رکھنے والی مشہور اوئیغور امریکی کارکن اور وکیل نے چین میں اوئیغور خواتین پر مظالم کا ایک بار پھر انکشاف کیا ہے۔ کیمپین آف اوئیغور کے بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر روشن عباس نے بتایا کہ چین میں اوئیغور خواتین کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین میں اوئیغور خواتین کو نسل کشی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی عصمت دری، تشدد اور برین واش کیا جا رہا ہے۔ روشن عباس نے کہا کہ جدید دور میں مشرقی ترکستان میں اوئیغور خواتین کے ساتھ اپنے مذہب اور نسل کی وجہ سے مجرم کی طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ انہیں اپنی تولیدی صلاحیت چین انہیں اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ عصمت دری، برین واش، زبردستی نسبندی اور جبری اسقاط حمل اور دیگر کئی قسم کے ہونے والے برے سلوک کا سامنا کر رہی ہیں کیونکہ ان جرائم کا مجرم چین ہے اور دنیا خاموش ہے۔ چین نسل کشی کر رہا ہے۔ مشہور شخصیات اور حقوق نسواں کے لیے آواز اٹھانے والے کہاں ہیں؟ اوئیغور لوگوں کے لیے انسانی حقوق کی تشہیر کر رہی کیمپین آف اوئیغور کے بانی عباس نے مزید کہا کہ چینی حکومت کی طرف سے اوئیغور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ اوئیغور خواتین کو بچے پیدا کرنے سے روکا جاتا ہے، لاکھوں اوئیغور حراستی کیمپوں میں پڑے ہیں، لاکھوں لوگوں کو کارخانے کی نوکریوں کے لیے بھیجا جاتا ہے جہاں وہ لفظی غلام کے طور پر کام کر رہے ہیں، ماؤں کو جبراً ان کے بچوں سے الگ کر دیا جاتا ہے جنہیں اکثر حکومت کی جانب سے چلنے والے یتیم خانوں میں رکھا جاتا ہے جبکہ ان کے والدین الگ کیمپوں میں ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے اکثر افراد صبح سویرے مرغے کی بانگ دینے کی فطرت سے بخوبی آگاہ ہوں گے اور عموماً کچھ لوگ مرغوں کی بانگ کے ساتھ ہی اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ تاہم ہر کسی کو مرغوں کی بانگ اچھی نہیں لگتی اور کچھ لوگ مرغوں کی اس عادت کو اپنی نیند میں خلل مانتے ہیں اور اس سے نالہ نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اٹلی میں پیش آیا جہاں ایک 83 سالہ بزرگ شخص پر مرغے کی بانگوں کی وجہ سے جرمانہ عائد ہو گیا۔ ان کو جرمانے کی مد میں 166 یورو ادا کرنے ہوں گے جو اندازاً $195 بنتے ہیں۔ کورونا کا شکار ہو کر دل کے دورے پڑنے سے 11 اگست کو وفات پا جانے والے اردو کے معروف شاعر راحت اندوری کو آبائی شہر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ راحت اندوری 11 اگست کی شام کو ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور کے ایک نجی ہسپتال میں وفات پا گئے تھے۔ انہیں کورونا کی علامت ظاہر ہونے اور نمونیا بخار ہونے پر 11 اگست کی صبح کو ہی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ راحت اندوری کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، تاہم ان کے اہل خانہ اور ڈاکٹرز کے مطابق وہ ذیابطیس، دل کے عارضے اور نمونیا سمیت دیگر بیماریوں کے بھی شکار تھے۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر انہیں 11 اگست کو ہی انتہائی نگہداشت کے وارڈ ICU میں رکھا گیا تھا جہاں وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ راحت اندوری کی تدفین ان کے آبائی شہر اندور کے معروف قبرستان چھوٹی کھجرانی میں کی گئی اور وہیں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ راحت اندوری کی نماز جنازہ میں ان کے بیٹوں اور خاندان کے دیگر قریبی افراد سمیت انتہائی اہم اور قریبی شخصیات نے شرکت کی اور نماز میں لوگوں کی تعداد کم سے کم رکھی گئی۔ راحت اندوری کی میت کو کورونا پروٹوکول کے تحت ہسپتال کے ایمبولینس کے ذریعے قبرستان لایا گیا تھا۔ ان کی وفات پر بھارت کے وزیر اعظم، صدر اور ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ سمیت اہم سیاسی، سماجی، ادبی و شعبز شخصیات نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی موت کو بھارت اور اردو ادب کے لیے بڑا نقصان قرار دیا۔ راحت اندوری نے اگرچہ ہندی سمیت بھارت کی دیگر زبانوں میں بھی شاعری کی، تاہم ان کا شمار اردو کے معروف شاعروں میں ہوتا تھا اور ان کے اشعار بھارت میں حکومت مخالف مظاہروں میں بھی بڑے شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ راحت اندوری بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ایک مل مزدور رفعت اللہ قریشی کے ہاں پیدا ہوئے تھے
ان کا اصلی نام راحت اللہ قریشی ہے اور انہوں نے کم عمری ہی میں شاعری کرنا شروع کی تھی۔ راحت اندوری کی نظموں، غزلوں اور مختلف اشعار کی متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ انہیں بھارت میں عصر حاضر کا شاعر بھی کہا جاتا ہے اور وہ بھارت میں اقلیتوں اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم پر بھی شاعری کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد ٹویٹر پر لوگوں نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے اشعار ہی لکھے۔ راحت اندوری کی موت کے بعد ان کی غزلوں کے ٹکڑوں اور اشعار کو سوشل میڈیا پر خوب شیئر کیا جا رہا ہے۔ کچھ افراد نے انہیں ان کی غزل کے مصرع گھر سے یہ سوچ کر نکلا ہوں کہ مر جانا ہے، اب کوئی راہ دکھا دے کہ کدھر جانا ہے، موت لمحے کی صدا زندگی عمروں کی پکار، میں یہی سوچ کے زندہ ہوں کہ مر جانا ہے، لکھ کر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ تو کئی افراد نے ان کی معروف غزل لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، لکھ کر خراج تحسین پیش کیا۔ گزشتہ منگل کی رات بنگلور کے ڈی جے ہلی پلی کیشی نگر میں اس وقت حالات بے قابو ہو گئے جب وہاں کے ایک رہائشی کانگریسی ایم ایل اے اکھنڈا سری نواس مورتی کے قریبی رشتہ دار پی نوین نے فیس بک پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی غلاظت پر مبنی پوسٹ کی، جس میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخانہ تبصرے کیے گئے تھے۔ نوین کی اس پوسٹ کے بعد علاقے کے مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پھیلنے لگا۔ وہاں کے مسلمان سب سے پہلے مقامی پولیس اہلکاروں کے پاس پہنچے اور اپنی شکایت پیش کی، لیکن پولیس نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، جس کے بعد غصے میں بھرے ہوئے مظاہرین گستاخی کے مرتکب شخص کے رشتہ دار کانگریسی ایم ایل اے کے گھر پہنچے اور وہاں احتجاج کرنے لگے، یہاں تک کہ حالات بگڑنے لگے۔ پتھر بازی اور آگ زنی شروع ہو گئی، جس میں ڈی جے ہلی کا پولیس افسر بھی زخمی ہو گیا، اور اسی کے بعد پولیس کو مظاہرین کو بحیثیت فسادی کنٹرول کرنے کا حکم مل گیا، اور جو کہ پولیس کو مطلوب بھی تھا۔ پولیس کی فائرنگ میں اب تک 2 سے 3 اموات کی خبریں آ چکی ہیں۔